بلوچستان سے پنجاب آنے والے 9 مسافر قتل۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے مسافروں کو بسوں سے اتار کر گولیاں مار دیں۔ واقعہ موسیقیل کے درمیان شاہراہ پارسر ڈھاکہ کے مقام پر پیش آیا۔ انتظامیہ نے مسافروں کی لاشیں ڈیرہ غازی خان میں بارڈر ملٹری پولیس کے حوالے کر دی۔ جاں بحق مسافروں کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے۔ دہشت گرد حملے میں جاں بحق 2 بھائیوں کا تعلق دنیا پور سے تھا۔ عثمان اور جابر اپنے والد کے جنازے میں شرکت کے لیے پنجاب آ رہے تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی بلوچستان میں مسافروں کے قتل کی شدید مذمت۔ صدر مملکت نے کہا دہشت گردوں نے بس سے اتار کر معصوم شہریوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ یہ بربریت فتنہ الہندوستان کی پاکستان میں خون ریزی کی گھناؤنی سازش ہے۔ اپنی سرزمین کو فتنہ الہندوستان اور اس کے سہولت کاروں سے ہر صورت میں پاک کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا دہشت گردوں سے پوری قوت سے نپٹیں گے۔ بے گناہ افراد کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ عزم اور اتحاد سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر ہی دم لیں گے۔ وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت۔ 7 دہائیوں سے جس نظام سے ملک کو چلانے کی کوشش کی گئی اس سے پاکستان کی ترقی ممکن نہیں۔ فرسودہ نظام کو اصلی تقاضوں سے ہم آہنگ کیے بغیر پاکستان کی معاشی ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں۔ حکومت کی اولین ترجیحات میں فرسودہ نظام کو جدید ڈیجیٹل اور مؤثر گورننس کے نظام میں تبدیل کرنا ہے۔ پاکستان وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان کی نوجوان افرادی قوت پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں وزارت بجلی کی جانب سے گورننس کی بہتری اور اصلاحات کے لیے ماہرین پر مشتمل نظام پر بریفنگ۔ وزارتوں کی کارکردگی بڑھانے اور ہر شعبے کے ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کے لیے اصلاحاتی عمل کی بھی ہدایات۔ بھارت نہ پاکستان کا پانی روک سکتا ہے نہ اس کا رخ موڑ سکتا ہے۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے پر پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود بند کی۔ اسی سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان نے اپنے 3 دریا بھارت کو دیے۔ پہلگام واقعے میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ ہم نے اس بار بھارت کا بیانیہ کامیاب نہیں ہونے دیا۔ بھارت پر واضح کر دیا تھا کہ پاکستان کا پانی روکنا اقدام جنگ تصور کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب کہا پاکستان کو G20 ممالک میں شامل کرنا ہمارا ہدف ہے۔ وزیر خارجہ کی ملائیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم سے ملاقات۔ شہباز شریف کی جانب سے نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں عمارت گرنے سے 27 افراد جاں بحق ہونے کا کیس۔ مقدمے میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران سمیت 13 ملزمان نامزد۔ 1986 میں مالک نے 2 حصوں پر مشتمل گراؤنڈ پلس 5 کی عمارت تعمیر کی تھی۔ کافی عرصے سے دونوں حصے خستہ حال اور ناقابل رہائش تھے۔ 20 فلیٹ پر مشتمل عمارت کا ایک حصہ SBC افسران کی مجرمانہ غفلت کے باعث زمین بوس ہوا۔ پولیس نے FIR عدالت میں جمع کروا دی۔ رپورٹ کے مطابق عمارت کے خستہ حال ہونے سے متعلق SBC افسران کو سال 2022 سے علم تھا۔ معلوم ہونے کے باوجود SBC افسران نے سنجیدہ اقدامات نہیں کیے۔ افسران نے غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جس سے عمارت زمین بوس ہوئی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت 8 سے 10 ماہ قبل ہوئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف۔ حمیرہ اصغر کی لاش ڈیکمپوزیشن کی آخری سٹیج پر تھی۔ جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ اداکارہ کے بال اور شرٹ نمونے کے طور پر بھجوائے گئے۔ کراچی کے علاقے DHA فیز 6 میں فلیٹ سے اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ملی تھی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کے ورثاء میت لے کر کراچی سے لاہور کے لیے روانہ۔ صدر مملکت سے جمہوریہ چیک اور یوکرین کے لیے نامزد پاکستانی سفراء کی ملاقات۔ صدر زرداری کا پارلیمانی اور ثقافتی وفود کے تبادلوں کے فروغ پر زور۔ کہا دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی روابط کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کریں۔ صدر مملکت کی نامزد سفیر کو ہدایت۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूएई के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जैद अल नहयान से मुलाकात। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला को जदीद अमारती सिस्टम्स मॉनिटरिंग सिस्टम पर ब्रीफिंग। पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश यूएई वीज़ा के मसले पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी ताउन, इंसदादे मनशियात, इंसदादे स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने और टेक्नोलॉजी के तबादले पर गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल और खिते में पायदार अमन के हवाले से भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा, यूएई के साथ बिरादराना ताल्लुकात हर पाकिस्तानी के लिए असासा है। सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में ताउन को मजीद फुर्सत देना चाहते हैं। वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। घर में एनर्जी रिसोर्स सऊदी अरब और कुवैत से भी ज्यादा है। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। 6 साल में 3 करोड़ टन कोयला आईपीपीज को दे चुके हैं। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा हमारे पास थरकोल के बहुत बड़े ज़खायर हैं। गैस और सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन भी ज्यादा है। केपी हुकूमत का बैनुल अक़वामी कार्बन मार्केट्स और ग्रीन फाइनेंस तक रसाई की जानिब अहम कदम। अली अमीन गन्नापुर ने सूबे की पहली एनर्जी कार्बन ईस्ट का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये इक़दाम सूबे के लिए बैनुल अक़वामी एनर्जी मार्केट तक रसाई की राह हमवार करेगा। मुआशी खुदइंसारी और माहौलियाती इस्तेहकाम हमारी अहम तरजीहात में शामिल है। हम मोमिन जोदड़ो और टेक्सला के अजीम विरसे के वारिस हैं। आर्काइव और सकाफती विरसे की डिजिटाइजेशन की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और चीन सिर्फ सरहदों से नहीं बल्कि पहाड़ और दरिया से भी जुड़े हैं। शाहरा रेशम जवाब सी पैक है। सिर्फ तिजारती रास्ता नहीं, ये दोस्ती, फनून, सकाफत का रास्ता है। वज़ीर इत्तलात अतातार का बीजिंग में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। स्टॉक मार्केट का पहला ट्रेडिंग सेशन बुलंद तरीन सतह 1,34,562 पॉइंट्स पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 17 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। पंजाब के बेशतर इस्लाह में आंधी और बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में 13 से 17 जुलाई के दौरान बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब में रवां साल मानसून बारिशों के बायस 39 शहरी जाँ भाग, 103 जख्मी हुए। 47 घरों को नुकसान पहुंचा। जाँ भाग अफराद में 20 बच्चे, 5 खवातीन और 14 मर्द शामिल हैं। पीटीआईएमए की मानसून अलर्ट फेक शीट जारी। और महमूद खलील का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ $20 मिलियन हर्जाने का दावा। ट्रंप इंतजामिया ने मुझे नाहक कैद किया। फलस्तीनी तालिब का मौक़िफ़। 30 साला फलस्तीनी कारकुन महमूद खलील को रवां साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था।